ویلکم بیک جناب. جب ہم لوگ بریک میں جا رہے تھے اور بات ہو رہی تھی غیبت پر اور بات ہو رہی تھی پھپھو اور چچا کے اوپر، تو آپا جو ہیں وہ درمیان میں اتری میدان میں اور انہوں نے کچھ کہنا شروع کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت آ گئی تھی بریک. تو میں چاہوں گی ہم آپا سے ہی شروعات کرتے ہیں. آپ کیا کہہ رہی تھیں اس وقت؟ میں صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ پھپھو جو ہے وہ بھائی کا حصہ چھوڑ کر بھی بری رہتی ہے، اور ماموں جو ہے وہ بہن کا حصہ کھا کر بھی چندہ ماموں کہلاتا ہے. آپا یہ تو آپ نے ایک نئی بحث ویسے شروع کر دی ہے پروگرام میں. ویسے پھپھو جو ہیں وہ اکثر اوقات ٹرینڈنگ پہ رہتی ہیں. شادیاں بھی ہوتی ہیں تو پھپھو کا سب سے زیادہ خیال کیا جاتا ہے دلہن یا دلہا والوں سے زیادہ، کہ بھئی پھپھو جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، چچا ناراض نہ ہو جائیں، کھانے کی ٹیبل ان کی سیپریٹلی لگ جائے. لیکن پھر بھی ان کو شکایتیں جو ہیں وہ ہوتی ہی ہیں، اور پھر وہ غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر بیٹھ کے بات وہیں آ جاتی ہے غیبت کے اوپر. اچھا، سارے لوگ برے نہیں ہوتے. پھپھو اور چچا کے جیسا آپ کہہ رہی ہیں، وہ سارے افراد برے نہیں ہوتے. سب تو برے نہیں ہوتے، بالکل ایسے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے برے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. خالیں بھی ایسے نہیں کر سکتے. لیکن بات ہم وہی کریں گے غیبت کے اوپر، چاہے پھپھو ہو یا خالہ ہو. کچھ رشتہ داروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ناراض رہتے ہیں. شادی ہو تو ناراض ہے، میت ہے تو ناراض ہے، بچے کی سالگرہ ہے تو ناراض ہے. وہ نہ کسی کے آنے پہ خوش ہے نہ جانے پہ خوش ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو راضی کرنے کے چکر میں رہیں گے اور معاملات خراب. جی تو مفتی صاحب، بات گھوم پھر کے وہیں پر آ جاتی ہے کہ غیبت وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ناخوش ہیں آپ سے، جی بالکل ہے نا. چاہے وہ شادی میں ناخوش ہیں، چاہے وہ آپ کی سالگرہ پہ ناخوش ہیں، آپ کسی کے مرنے پر آپ بیٹھے ہیں، تو مطلب غیبت کرنا ان کا فریضہ ہے. مطلب اگر خوشی ہے، مطلب کوئی اچھا ماحول کریٹ ہوا ہوا ہے، وہاں پر پہنچ کر لوگوں کو غیبت کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے. ہم کیا ایسا عمل کریں، کیا ایسی سیکھ دیں لوگوں کو کہ جس سے وہ یہ چیز کرنا چھوڑ دیں؟ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں غیبت کا؟ دیکھیں، اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بچپن سے بچہ دیکھ رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے. سیکنڈ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں میں عیب تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ان کی فطرت ہے، وہ بائی نیچر ایسے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ذہنی امراض کی وجہ سب سے بڑی وجہ جو آتی ہے وہ حسد کی بنا پر آتی ہے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں. نعوذ باللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم سے ناخوش ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، جو کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، وہ خود اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ خود جب تک ذلیل نہ ہو جائے. آپ کسی سے کوئی چیز چھیننے کی تمنا کریں گے، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی چلی جائے گی. آپ ذہن میں رکھیں، ہم ابھی بات کریں آپ کے ناشکرے والے ہوتے ہیں. شکر کی تعریف چھوٹی سی آج یہ سمجھ لیجیے، اس کے بعد پورے ایک پروگرام بھی انشاءاللہ کریں گے. جو چیز کو اللہ نے صلاحیت دی وہ ادا کرنا. زبان سے آپ اللہ کی تعریف کریں گے، زبان کا شکر ہے. آنکھوں سے بھی لوگ اشارہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں کہ دیکھو وہ جا رہا ہے، ایسے اشارہ کریں، بولتے کچھ نہیں ہے. تو آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا اللہ کی نعمت پر، یہ آنکھوں کا شکر ہے. کان کا غیبت، کان سننا غیبت، یہ ہو گیا اس کا ناشکری. اور اچھی بات سننا اور اچھی باتوں کی طرف جانا، کان کو لگانا، یہ کان کا شکر ہے. ہاتھ کو اچھی اللہ کی راہ میں یا اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے روکنا اٹھانا، یہ ہاتھوں کا شکر ہے. تو جب آپ اس طرح کی سوچ دیں گے، ایک اچھی ہیلدی انوائرمنٹ میں بیٹھیں گے، جو لوگ پازیٹیو ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تو پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آتی رہے گی. اور جو اس طرح کی نیگیٹو انرجی ہے وہ لا محالہ پلس 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 ہو جاتا ہے، پلس مائنس مائنس ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب کہ آپ آنکھوں سے بھی غیبت کر رہے ہیں، جی صرف زبان سے غیبت نہیں ہے. یہ پوائنٹ بہت اچھا ریز کیا ہے مفتی صاحب نے کہ آپ زبان سے بھی غیبت کریں کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں. آپ کان سے سن رہے ہیں، اس کے بارے میں اس کو رسپانس دے رہے ہیں، تو آپ کانوں سے بھی غیبت کر رہے ہیں. آنکھوں کے اشارے سے بھی آپ غیبت کر رہے ہیں کہ اچھا دیکھو ذرا وہ آ گیا. لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے اور ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات. ہاتھ کے اشارے سے بھی کریں تو آپ کے تو پورا بدن ہی انوالو ہو گیا نا غیبت کے اندر. تو اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی قرآن شریف میں یا احادیث کے تھرو ہمیں کچھ سمجھایا گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا احادیث میں. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب غیبت انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر چسکا اس کو محسوس ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کو مزہ آیا کرتا ہے، تو اس لیے انسان غیبت کیا کرتا ہے. تو پروردگار عالم کے حضور میں جب استغفار کیا جاتا ہے اور رب العالمین سے دعا مانگی جائے، الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ پروردگار عالم مجھے غیبت سے محفوظ رکھے، تو پروردگار عالم غیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ آپ کی نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کمپلیٹلی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو غیبت کرنا ویسے بھی بہت بری بات ہے، بیک بائٹنگ، اور ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو کہ حقیقتاً بری ہیں، اور جو چیز بری ہے اس کو برا کہنا بھی جائز ہے اور ہمارا فرض ہے ہم سمجھانا. ہم یہاں اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے آپ تک یہ چیزیں اسی لیے لے کر آ رہے ہیں کہ ہم اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم بھی تو وہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے ہم بھی ان ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم سے بھی ناراض ہو جائے. یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.